Salam, sir. And dear listener and dear sister and mother, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqeen was salatu was salamu ala rasulihil kareem amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العميد المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اسٹیج پر علم کے بیتاج بادشاہ تشریف فرما ہے. میں بس ان کی شان میں دو اشعار کہنا چاہتا ہوں کہ عشق الفت محبت حوصلہ کی پہچان ہے عالم. عشق محبت حوصلہ کی پہچان ہے عالم. نبی کی جان سنیت کی شان ہے عالم. اور ان کے لہو میں خون روا ہے 313 کا، جسے نہ کوئی ہلا سکے وہ چٹان ہے عالم. جسے نہ کوئی ہلا سکے وہ چٹان ہے عالم. شاعر کہتا ہے کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑے کو ملاتا ہے محمد نام. یہ بچھڑے کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے در سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. انہی کے در سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. یہ خدا سے ملاتا ہے محمد نام نعرہ تکبیر، خدا سے بھی ملاتا ہے. رسالت تاجدار ختم نبوت کانفرنس شیر بھیونڈی حضور قاضی نیپال حضرت علامہ احمد رضا دل مصباحی. نعرہ تکبیر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں بیٹھے ہیں اور آج کا یہ جو عظیم الشان اجلاس ہے ختم نبوت پر ہے. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں آپ کے اندر ان سے لڑنے کے لیے کتنا جذبہ ہے. میں ان اشعار کے ساتھ آپ کو چیک کرنا چاہتا ہوں. بولیے سبحان اللہ. کہ سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. بولیے سلسلہ نہ چھوڑیں گے ہم بھی گھر بنانے کا. لاکھ خوف طاری ہو زلزلوں کے آنے کا. دوستو ہم بھی شہادت کے عادی ہے ازل سے. ارے مشغلہ ہے ہمارا حق پہ سر کٹانے کا. مشغلہ ہے ہمارا حق پہ سر کٹانے کا. اور شاعر کہتا ہے کہ دین حق مٹ سکتا ہی نہیں کسی بھی تدبیر سے. دین حق مٹ سکتا ہی نہیں کسی بھی تدبیر سے. اور کفر کو ہم چیر دیں گے دین کی شمشیر سے. اور ہم غلام مصطفیٰ ہے گستاخ کے ایوان میں. ارے زلزلہ برپا کر دیں گے. نعرہ زندہ باد زندہ باد. گستاخ کے ایوان میں یعنی کہ زلزلہ برپا کر دیں گے نعرہ تکبیر سے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آئیے اس کا ترجمہ مفہوم بیان کرنے سے قبل ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی کہ جب شاعر قلم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہے،
ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کی ابھی ہے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے ساہے، ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سوریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، خط ہے کہ نبوت کے خط و خال کا بیان، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، بازو ہے کہ توحید کے عظمت کے علم ہے، پلکے ہے کہ الفاظ رخ و لوح و قلم ہے، بولی ہے کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے ابھرتے ہوئے دریا، خیرت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہے ہیں، یہ دانت یہ شرازہ یہ شبنم کے تراشے یاقوت کے وادی پہ دمکتے ہوئے ہی ہے۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں جہاں صدیق آیا ہے تو صداقت کا تاجدار بن گیا ہے، عمر آیا ہے تو عدالت کا تاجدار بن گیا ہے، عمر آیا ہے تو عدالت کا تاجدار بن گیا ہے، عثمان آیا ہے تو سخاوت کا تاجدار بن گیا ہے، علی آیا ہے تو شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر شجاعت کا پیکر بن گیا ہے۔ اور آگے بڑھو جہاں بلال آیا ہے تو حبشیوں کا سردار بن گیا ہے، شاعر کہتا ہے گیا تھا بھی کے لالے مگر کہتا ہوا گیا لوٹا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہے دربے بہا دیے ہے، اللہ کی کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے درجہ۔ آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ صلاۃ و سلام کے پیارے دیوادو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے محمد is not father of any of your men but he is messenger of Allah and the last of prophets، جس کا ترجمہ جس کا ٹرانسلیٹ یہ ہے کہ محمد تم لوگوں کے باپ نہیں، یعنی کہ تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغام سے دنیا کو اس اپنی آیت سے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ میرا محبوب احمد کبریا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اس آیت کو پیش کر کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے نبی پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جو انسان یہ کہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو دوسری دنیا اسے بیوقوف کہے گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد کے بعد کوئی نبی آئے گا تو وہ ایمان سے خارج، وہ ایمان سے نکل جائے گا، اس لیے کہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اجماع ہے اور بہت سارے احادیث کریمہ ہے۔ خود رب کائنات نے یہ مہر لگا دیا ہے کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں۔ اس لیے آج ہم ختم نبوت کے پروگرام میں بیٹھے ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ اسے ایک ایسا میسیج دیا جائے، اسے ایک ایسا پیغام دیا جائے کہ جو زندہ ہو، جب تک زندہ ہو، جب تک جان میں جان ہو، وہ ختم نبوت کے خلاف لڑتا رہے، اور جو ختم نبوت کا انکار کرے، جو ختم نبوت پر قلم اٹھا ہے، اس کے ہاتھ کو اس کے تن سے جدا کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جو جانے مانگو تو جانے دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے ہو نہیں سکتا، نبی کا چاہو چلا دے مگر یہ ہم سے۔ نعرہ رسالت، فیضان حضور زاہد ملت، فیضان حضور فخر نیپال، غوثیہ مسلم یوا کمیٹی۔